ایک رول کیا ہے؟ الاصل فی العبادات الحرمہ والاصل فی المعاملات الحر الا ما دل الدلیل علیہ، یعنی اصل چیز جو ڈیفالٹ پوزیشن ہے عبادات کی کہ ہر عبادت حرام ہے جب تک اس کی دلیل نہ آ جائے۔ قرآن پڑھتے ہیں صبح شام، دیکھنے میں بڑے نورانی چہرے والے، لیکن لا یجاوز تراقی، وہ قرآن اس گلے سے نیچے نہیں اترتا۔ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، اسلام سے ایسے وہ نکلتے ہیں جیسے جب کوئی تیر کمان سے نکلتا ہے نا، اس طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کچھ ایسا زمانہ آئے گا کہ تم خوارج کو دیکھ کے، صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ خوارج کو دیکھ کے اپنی عبادت کو کمتر جانو گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنة القول کما اعوذ بک من فتنة العمل ومن التکلف لما لا احسن ومن العجب بما احسن واعوذ باللہ من السلاطة والحذر ومن العی والحصر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 انشاءاللہ، اور اس کے آگے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم ادھر کیوں آئے ہیں، یہ مقصد کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم ادھر آئے ہیں قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے، اور اصل بنیادی مقصد ہے گائیڈنس فرام قرآن۔ ہم نے حرم میں پڑھا، مکہ میں مطاف میں، مطاف آپ نے دیکھا نا جدھر آپ طواف کرتے ہیں، آپ میں سے جو عمرے کے لیے گئے ہوں، پہلے ادھر طواف کے سائڈوں پہ چھوٹے چھوٹے حلقے ہوتے تھے، اس شور میں ہم نے پڑھا ہے، اس کے بنسبت یہ شور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں کہ بھائی جان ساؤنڈ کوالٹی بھی ہائی ہونی چاہیے اور ویڈیو کوالٹی بھی ہائی ہونی چاہیے، تو تھوڑی سی بھی اس میں انکمفرٹیبل ہو جائے ہمیں لگتا ہے یار یہ کیا ہو گیا ہے۔ سو وی ہیو ٹو، ہم اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی مت بنائیں۔ کبھی کبھی اللہ بھی ہمیں ابتلا میں ڈال رہا ہے کہ دیکھو یار اس سے نکل کے بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہمارا جو میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کو، ہمارا مین مقصد، اس کا آواز بڑھا دو تاکہ اگر کم از کم جو ہم کر سکتے ہیں، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ تو یہ یاد رکھیں ہمارے ادھر آنے کا مقصد کیا ہے، الہدایہ، کہ ہم ہدایت پالیں، اہدینا الصراط المستقیم۔ تو یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی انسان جب اس طرح کے دروس لیکچرز میں آنے کا عادی ہو جاتا ہے نا، تو وہ مقصد کو بھول جاتا ہے اور بس ایک ایسے ہی آتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بار بار جب بھی آپ کسی خیر کے کام میں جائیں، اپنا انٹینشن، اپنی نیت کی تجدید کریں۔ جیسے ہم اپنے سعودیہ میں ہم لوگ اقامہ رینیول کرتے تھے، تجدید الاقامہ، اسی طرح پاکستان میں ہم اپنے نادرا کارڈ، پاسپورٹ، لائسنس، اس کا رینیول کرتے ہیں نا، رینیو کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے انٹینشنز کا بھی رینیو ہونا چاہیے، آپ کی نیت کا بھی رینیو ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کبھی کبھی ان اسلامک لیکچرز، دروس کا اتنا عادی اور نارملائزڈ ہو جاتا ہے کہ اس سے فوائد نہیں سمیٹ سکتا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت والوں میں سے بنا لے اور ہمیں ہدایت عطا کر دے اور ہمیں اس پر قائم رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، وجعلنا، ہمیں بنا دیجیو، کیا، مسلمین لک، ہمیں تیرے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا دو۔ مسلمین، مسلمان، استسلام، اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں سرنڈر کرنے والوں میں سے بنا دے کہ یا اللہ ہم تیرے سامنے قربان، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امۃ مسلمۃ لک،
ان میں سے بھی ایک مخلص جماعت، ایک امت کو کیا بنا دے؟ اپنا مطیع اور فرمانبردار اور مسلمان بنا دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں بندگی کے طریقے سکھلا دے، ہمیں عبادت کے طریقے دکھا دے، ٹھیک ہے۔ اور مناسکنا کا ایک اور بعض علماء نے اس میں ایک اور تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد حج ہے، ٹھیک ہے، حج اور عمرہ۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں ہمارے لیے بہت ساری، یعنی اس ایک آیت میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعائے ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو ہمیں بھی بعض علماء، بعض سلف یہ کہا کرتے تھے کہ انبیاء کے دعاؤں کو، اور یہ خاص کر قرآنی دعائیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں خاص کر کئی ایسی دعائیں ہیں جو جوامع الکلم ہیں۔ جوامع الکلم کا کیا مطلب ہے؟ الفاظ کم ہے لیکن معانی کے سمندر ہے، ٹھیک ہے نا، ایک لفظ میں بہت سارے معانی آ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے بڑا بہترین نسخہ ہے کہ ہم قرآنی دعائیں اور انبیاء کی دعائیں، اور خاص کر جو سنت سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یا صحابہ نے جو کی ہیں، ان سب کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، بنسبت اس کے کہ ہم آج کل کے پیروں، فقیروں، باباؤں، شاباؤں کے وہ دعائیں جو واضح بھی نہیں ہیں، یا کبھی ایسے بھی لوگ دعائیں بولتے ہیں جس کا کوئی معنی بھی نہیں ہے عربی لغت میں، چاہے وہ لفظ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کئی فوائد ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ابتدائے آیت ہے ربنا، اس میں افتقار ہے، اس میں فقیری ہے، اس میں نبی ہونے کے باوجود وہ اپنی حاجت دکھا رہا ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے بول رہا ہے یا اللہ میں فقیر ہوں تیرا، ہمیں پالنے والا ربنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ بار بار لفظ آیا ہے، دیکھیں اس کے بعد بھی کیا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیں، یہ بھی ایک خوبصورت انداز ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، یعنی یہ مثنیٰ تثنیہ کا وہ ہے، یعنی دو اشخاص جب دعا کرتے ہیں، مسلمین، ٹھیک ہے، مسلمین یہ جمع ہو گیا، مسلمین یا مسلمان یہ بھی عربوں کا ایک انداز ہے۔ اس میں دو جو نبی ہیں خاص کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے ثابت قدمی کی دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں مسلمان رکھ، اگر تو ہمیں مسلمان نہیں رکھے گا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جب یہ دو نبی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھ، تو ہم کس کھیت کے مولی ہے نا۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے اسلام اور اپنے ایمان پر گھمنڈ ہوتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں، میں تو نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، میں تفسیر کی کلاس میں بھی چلا جاتا ہوں، میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، اوے یہ نالائق، یہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ تہجد پڑھتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک گھمنڈ کا انداز ہے، ایک متکبرانہ انداز ہے، اس کو یہ فیلنگ آ رہی ہے اور وہ مقارنہ کرتا ہے، کمپیئر کرتا ہے، کمپیریزن کرتا ہے کہ آئی ایم بیٹر دین ہم، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ گھمنڈ کبھی نہیں آنا چاہیے۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ نصیحت نہ کریں، اپنے بھائی کو آپ نماز کے لیے بلائیں، نیکی کی طرف بلائیں، اچھے انداز میں بلائیں، اس میں حقیرانہ انداز نہ ہو، دوسری کی بےزتی کرنا، اس کو تانے دینا، اس کو اس کی برائیوں کا یاد دلانا، پوری بلیک ہسٹری نکال کے پیش کرنا، وہ تو نہیں جائے گا نا پھر۔ تو یہ یاد رکھیں، گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، ورنہ کبھی کبھی یہ یاد رکھیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ گھمنڈیوں کو، یا جن کو اپنے عبادت پر غرور ہے اور دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے. ایک بھائی 40 سال تک عبادت کرتا رہا. دوسرا بھائی جو اس کے ساتھ ہی رہتا تھا، ساتھ ہی رہتا تھا ایک ہی گھر میں، وہ نہ نماز پڑھتا تھا نہ عبادت کر، کچھ بھی نہیں کرتا تھا. 40 سال تک وہ بھائی عبادت کرتا رہا دوسرا، اور جو اس کا پہلا والا بھائی وہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا. ایک دن وہ نمازی عابد زاہد بھائی نے اپنے اس بے نمازی یا بے عبادت کرنے والا جو عبادت نہیں کرتا اس کو کیا کہا؟ لن یغفر اللہ لک. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. جو عبادت نہیں کر رہا، اور جو عبادت کر رہا ہے اس نے یہ بات اس بنا پہ کہی کہ وہ خود بڑا عبادت گزار ہے، اور یہ اتنی اشورٹی اور کانفیڈنس اور خود اعتمادی کے ساتھ کہ جیسے کہ جنت جہنم کی چابی اس کے پاس ہے، اور اس کو اپنی عبادت پہ گمنڈ بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ من ذا الذی یتعلی علی، وہ کون ہے جو میرے اوپر حاکم بننا چاہتا ہے؟ فقد غفرت له ولا ابالی، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو میں معاف نہیں کروں گا، اور میں نے تجھے جہنم میں ڈال دیا. تو کبھی بھی اپنے عبادت، اپنے اسلام، اپنے ایمان پر غرور نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ میں فرماتے ہیں لا تتمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. تم اللہ پر اور لوگوں پر احسان جتاتے ہو کہ تم نے اسلام لایا، ایمان لایا، بڑے عبادت گزار ہو. لوگوں کے اوپر گھمنڈ اور احسان مت جتاؤ، یہ بلکہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی توفیق اور ہدایت کے بغیر ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے، ہم ثابت قدم بھی نہیں رکھ سکتے اپنے اس ایمان پر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. کہ اللہ کے نبی آپ آہستہ آہستہ مائل ہو رہے تھے، الا یہ کہ اگر ہم آپ کو بچا لیتے، الا یہ کہ اگر ہم آپ کو نہیں بچاتے تو آپ کے لیے بڑا دردناک مسئلے ہوتے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جو بھی نیکی کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی توفیق سے، کوئی ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. اسی لیے جو ہم ذکر پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ذرہ برابر حول اور قوت نہیں ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں. اسی طرح ایک اور جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمین لک، یہ جو لک ہے نا، لک یعنی یا اللہ تیرے لیے، تیرے دربار میں ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں. مسلمان اور اسلام کا یہ مطلب ہے، الاستسلام للہ، اسلام لانے کا یہ مطلب ہے. تو اس لک میں جو ہے نا، یہ جو لفظ ہے لکا، اس میں ایک اور دلالت ہے. وہ کیا ہے؟ اخلاص، کہ صرف تجھ سے ہماری لو لگی ہوئی ہے، صرف تجھ سے تیرے سامنے ہم اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، تیرے سامنے ہم اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ اخلاص بھی ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اور کسی بھی عمل کو قبول ہونے کی 2 شرطیں ہیں، یا آپ 3 کہہ لیں. سب سے پہلی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اخلاص، کہ یا اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں. جس عمل میں اخلاص نہیں ہوا، یا اخلاص اور ریاکاری ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور حدیث میں، جو حدیث قدسی ہے، کہ من اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وعملہ، جو میرے ساتھ کسی اور عمل میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کو اور اس کے عمل کو میں چھوڑ دیتا. تو سب سے پہلی شرط کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی اخلاص ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ اتباع الرسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر. یہ نہیں کہ اپنی طرف سے ہم من گھڑت چیزیں بنائیں
اور کہیں کہ نہیں یہ اسلام ہے۔ اسلام میں بدعت کا کوئی تصور نہیں ہے، بدعت قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے، کچھ عرصے بعد کچھ لوگ جمع ہوئے اور ایک بندہ کھڑا ہوتے بولتے بولو سبحان اللہ 100 مرتبہ، پھر بولتے بولو اللہ اکبر 100 مرتبہ، پھر بولتے بولو اللہ اکبر 100 مرتبہ، اور وہ سب ذکر کرتے ہیں۔ ایک صحابی آتے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا ابن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ابن عباس تو ان کے چچا زاد ہیں، ان کو آ کے بتاتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی کے ساتھی، کچھ لوگوں نے یہ معاملہ برپا کیا ہوا ہے۔ تو وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سوکھے نہیں اور تم لوگوں نے نئی چیزیں شروع کر دی۔ اور پھر انہوں نے کہا کم من مرید للخیر لا یدرکہ، یہ ایک قاعدہ ہے، بہت بڑا گولڈن سونے کے پانی سے لکھی جانے والی بات ہے کہ کم من مرید للخیر لا یدرکہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، انٹینشنز میں کوئی مسئلہ نہیں، نیت صاف ہے، وہ خیر کا کام چاہتا ہے، وہ اچھے عمل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کو پاتا نہیں، اس خیر کو پاتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے راستہ غلط اپنایا ہوا۔ اب آپ میں سے کوئی کہے گا کہ یار ذکر تو صحیح ہے، ہاں، مسئلہ یہ کہ جب آپ کسی ایک عام چیز کو مخصوص طریقے سے پیش لاتے ہو، اس کے لیے دلیل چاہیے، اور وہ خاص کر اگر عبادت ہو۔ اسی لیے اگر آپ کو میں ایک اور مثال دوں خوارج کی، خوارج کا پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا ہے؟ معاذ مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں، خوارج بولتے ہیں جو باغی لوگ ہوتے ہیں، جو حاکم وقت اور خلافت اور اسلام کے خلاف، وہ بولتے کہ نہیں ہم نے، یعنی جیسے کہ نعوذ باللہ کچھ لوگوں نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کیا یا حضرت معاویہ کے خلاف، ہاں، انہوں نے کہا کہ ہم نرید تحکیم کتاب اللہ، ہم اللہ کی کتاب کی حکومت چاہتے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا؟ پھر باقی مسلمانوں کی تکفیر کی۔ ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کچھ ایسا زمانہ آئے گا کہ تم خوارج کو دیکھ کے، صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ خوارج کو دیکھ کے اپنی عبادت کو کمتر جانو گے، یعنی وہ عبادت میں آگے ہیں، ان کے انٹینشنز کلیئر ہیں، بہت مخلص لوگ ہیں، لیکن راستہ انہوں نے غلط اپنا لیا۔ حتیٰ کہ جو ابن مسعود ہے یا ابن عباس رضی اللہ عنہ جب خوارج سے مناظرہ کرنے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے یہ حدیث یاد آ گئی کہ ان کی عبادت کے سامنے تم اے صحابہ اپنی عبادت کو کمتر جانو گے، لیکن وہ گمراہ لوگ تھے۔ کیوں؟ انہوں نے راستہ غلط اپنا لیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی صفت بیان کی کہ یقرؤون القرآن، قرآن پڑھتے ہیں صبح شام، دیکھنے میں بڑے نورانی چہرے والے، لیکن لا یجاوز تراقی، وہ قرآن اس گلے سے نیچے نہیں اترتا۔ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، اسلام سے ایسے وہ نکلتے ہیں جیسے جب کوئی تیر کمان سے نکلتا ہے نا، اس طرح۔ تو ہم کبھی بھی جب کسی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ ہم ان کے انٹینشنز پہ بات کر رہے ہیں، راستہ غلط نہیں اپنانا۔ تو یہ دو شرط بہت ضروری ہے کسی بھی عمل کے قبول ہونے میں، جو ٹرمز اور کنڈیشن ہے، ایک تو اخلاص، دوسرا اتباع الرسول، اور اخلاص میں لا الہ الا اللہ اور توحید یہ ساری بھی آ جاتی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم یعنی اس آیت سے ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ مسلمان ہونا صرف ظاہری رسم و رواج نہیں ہے، الاستسلام للہ ظاہرا و باطنا۔ آپ نے مسلمان صرف باہر سے، ابھی مسئلہ یہ ہو گیا ہے ہمارے بعض معاشروں میں کہ اسلام ظاہری طور پر تو ہم نے اپنایا ہوا ہے، لیکن کیا ہم باطنی لیول پر اپنے انٹرنل معاملات میں، کیا ہم نے اس میں بھی ہم نے اسلام کو اپنایا ہوا ہے؟ یا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، اسلام کے بعض چیزوں پہ ہم عمل کر لیتے، بعض پہ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ بڑے نمازی، پرہیزگار، اللہ والے دیکھنے میں تو نظر آتے ہیں، لیکن وہ سود کا کام کرتے۔ کچھ لوگ سود کا کام تو نہیں کرتے،
لیکن نماز میں کمزور ہے، باقی کاموں میں کمزور ہے اسلامی. کچھ لوگ نماز میں بھی اچھے ہیں، سود سے بھی دور ہیں، لیکن کسی کی کوئی بھی بندے کی عزت اس کی زبان سے بچی بھی نہیں ہے. تو ظاہراً تو ہم نے کبھی ہم اسلامی لبادہ اوڑھتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، ٹخنوں سے اوپر ہمارے شلوار ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ سنت ہے. بعض اعمال اس میں سے واجب بھی ہو سکتے ہیں، واجب بھی ہے، لیکن ہم نے یہ سمجھنا کہ دین صرف یہ ظاہری چہرہ ہے، تو یہ بات درست نہیں. ایک اور حدیث میں ہے صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اجسامکم انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صرف ظاہری چہرے، لباس اور حیت کو نہیں دیکھتا. انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب، تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے اور اعمال کو بھی دیکھتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں. اور یہ بھی ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض لوگوں سے ہم اگر کہتے ہیں نا کہ آپ اس سنت پہ عمل کر لو، ٹخنوں سے اوپر اپنی شلوار کو رکھو، اور اس میں ہم حدیث پیش کرتے ہیں، اپنی جیب سے بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ ٹخنوں سے نیچے اپنی شلوار یا پینٹ یا جس چیز کو بھی رکھتا ہے ففی النار، تو وہ آگ میں ہے. دوسری حدیث میں ایک ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تکبر اور غرور کی وجہ سے، لا ينظر اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نظر رحمت اور نظر سے دیکھتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کتنی سخت وعید ہے. ہم جب اس کو یہ کہتے ہیں یا اس کو بولتے ہیں داڑھی رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اعفوا اللحى، داڑھی کو چھوڑ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دو، ڈونٹ ٹچ اٹ. اس کا یہ معنی ہے، آرڈر مینز کہ یہ واجب ہے، الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی اور دلیل ہو جس سے آپ ثابت کر سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کاٹتے تھے، پیش کرو، ہم ابھی کاٹ لیں گے. اب جب رسول نے آرڈر دیا ہے، قیامت کے دن ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ہمیں کہیں ہاں کہ یہ داڑھی رکھو، داڑھی کو چھوڑ دو، اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، کتنی احادیث ہیں. میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک صحابی نے یہ کیا یہ وہ کہ ہم اپنی تعویلیں پیش کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے؟ ہم جب کسی کو یہ نصیحت کرتے بولتے ہیں مولوی صاحب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کہا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، چہروں اور شکلوں کو نہیں دیکھتا. یہ بھی مس یوز کرتے ہیں نا اس حدیث کو. اگر آپ کے دل میں ایمان ہوتا نا بیٹا، اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث میں کہا ہوا ہے، حدیث مکمل کرو. ہم اپنی مطلب کی حدیث پیش کرتے ہیں. جیسے شیطان بھی دل میں جب وسوسے ڈالتا ہے نا، شیطان بھی آپ کو فقیہ بن کے حدیث پیش کرتا ہے اندر اندر. ہاں ایک عامی شخص کو احادیث یاد ہوتی ہیں، اپنے مطلب کی احادیث اور قرآنی آیات یاد ہے، چاہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے یا ان کانٹیکسٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب میں بولتا ہوں حدیث مکمل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں اور لباس کو نہیں دیکھتا، لیکن تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اعمال کو بھی دیکھتا ہے. اگر دل میں ایمان ہو ہاں اور اللہ کے رسول پر ایمان اعلیٰ ہو، ہاں ہائی لیول کا ہو، اللہ کے رسول جو کہیں گے آپ اس پہ قربان جائیں گے. ہے نہیں ہے؟ یا یہ کہیں گے نہیں یار ایمان ابھی بس دل میں ہے باہر نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان اگر دل میں ہے اس کے مظاہر ہمارے حرکتوں پہ نظر آتے ہیں. اصل انسان کے جسم کو ہلانے والی چیز دل ہے. تو یہ ذہن میں رکھے کہ اسلام آپ نے ظاہراً اور باطناً، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی آپ نے مسلمان ہونا ہے. یہ نہیں کہ شکلی طور پر ہمارے ناموں کے آگے ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہو ریلیجن مسلم، اعمال اس کے اپوزٹ ہوں. تو یہ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد ایک اور جو اس آیت میں ہمارے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جو ہمیں سکھائی ہے، اسی دعا میں دیکھیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، نبی اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دعا کر رہا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہم اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنے آنے والے نسلوں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، ان کے لیے خیر کی دعا کریں. یہ خیر کی دلیل ہے کہ آپ اپنے لیے جب بھی دعا کریں
اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے جیسے ادھر دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا یعنی ہماری نسلوں سے، اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ کے نبی نے جو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہ اللہ ہمیں بتوں کی پوجا کرنے سے اور ہماری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے کرنے سے روک لے۔ ربنا مقیم الصلاۃ ومن ذریتنا یوم یقوم الحساب، دیکھیں نا، تو ہمیشہ اپنے دعاؤں میں اپنے کو، آپ کو بھی نو ڈاؤٹ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ ایک نبوی طریقہ ہے، مشفقانہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو بات ہے، اس میں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے مناسک سکھا دیجیو، بتلا دیجیو، دکھا دیجیو۔ اس میں ایک اور فقیری کا ایک نرالا عنصر مظہر پایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں لیکن اپنے یعنی وہ اللہ کو کہہ رہے کہ اللہ مجھے اس کا نہیں پتا، آپ مجھے بتلا دیجیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں انسان کے پاس ہر وقت علم نہیں ہوتا ہے، علم وہی ہوتا ہے جو اللہ دیتا ہے۔ اللہ اگر ہمیں علم نہ دے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس کا علم جو ہے نا یہ دنیا نے بنائی ہے، دنیا والوں نے۔ دنیا والوں کو کس نے بنایا؟ ان سائنٹسٹوں کے ذہنوں کو کس نے بنایا؟ ہاں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ شرعی علوم جو ہے وہ فزکس اور سائنس سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، اور جو علماء الشریعہ ہیں، جو حقیقی علماء الشریعہ ہیں، وہ سائنٹسٹ اور فزیشین سے زیادہ بڑے علم والے ہیں۔ کیا آپ کو اس کا پتہ ہے؟ کیونکہ ہمیں سائنس کا پتہ ہے، فزکس کا پتہ ہے، بایولوجی کا پتہ ہے، تو ہمیں لگتا ہے کیا بات ہے، لیکن ہمیں شرعی علوم کا نہیں پتہ۔ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے اوپر۔ اسی طرح اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم میں سائنس اور فزکس یا بایولوجی کو میں حقیر سمجھتا ہوں، بلکہ میں خود بھی سیکھتا ہوں، ہاں، اپنے علم میں اضافہ کرتا ہوں۔ اسی طرح اس آیت سے وہ آرینا مناسکنا، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو عبادات ہے نا، عبادات وہ توقیفیہ ہے۔ توقیفیہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی بھی عبادت بغیر دلیل کے نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی ایکٹ آف ورشپ وداؤٹ ایویڈنس، وداؤٹ پروف، یو کین ناٹ ڈو اٹ۔ الاصل، یہ ایک قاعدہ شرعیہ ہے، اس کو یاد کر لیں، ایک رول کیا ہے؟ الاصل فی العبادات الحرمہ والاصل فی المعاملات الحر الا ما دل الدلیل علیہ، یعنی اصل چیز جو ڈیفالٹ پوزیشن ہے عبادات کی کہ ہر عبادت حرام ہے جب تک اس کی دلیل نہ آ جائے۔ کوئی بھی ایکٹ آف ورشپ کرے، آپ اس کے لیے دلیل دیکھیں کہ کیا قرآن و حدیث میں یا سلف صالح یا علماء یا ان کی دلائل کوئی ہے اس عمل کے بنا پر۔ اگر نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے۔ دوسرا، الاصل فی المعاملات الحل، یعنی جو معاملات ہیں، خرید و فروخت کے معاملات ہیں، وہ ہر قسم کے جائز ہیں۔ ڈیفالٹ پوزیشن اٹس الاؤڈ الا ما دل الدلیل علی حرمتی، الا سوائے اس کے جس کی دلیل ہمارے پاس پہنچی ہو کہ یہ حرام ہے۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ نہیں آیا؟ نہیں آیا تو پوچھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں دوبارہ بتا دوں گا آپ کو۔ سمجھ میں آیا؟ کسی کو نہیں آیا تو بتا دیں۔ یعنی یہ ٹو اپوزٹ چیز ہوگی۔ عبادات میں جب تک دلیل نہیں ہوگا آپ کر نہیں سکتے۔ خرید و فروخت معاملات میں آپ ہر چیز کر سکتے ہیں جب تک دلیل نہ آ جائے کہ یہ حرام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی عبادت میں مثلا نماز آ گئے، زکوٰۃ آ گئے، عبادات میں مثلا طواف کرنا آ گیا، حج آ گیا، روزہ آ گیا، اسی طرح مثلا جتنے بھی جو ہمارے عبادات کے ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں، یعنی عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو واضح ہو جائے۔ دا ڈیفینیشن آف عبادہ، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، العبادۃ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاعمال الظاہرۃ والباطنہ، یعنی عبادت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ ایکٹ، ہر وہ عمل، چاہے وہ قولی ہو زبان سے کریں یا فعلی ہو چاہے آپ جوارح سے کریں یا دل سے کریں، عبادات
ٹھیک ہے، جس سے آپ چاہتے ہو اللہ کی رضامندی، یہ ہے عبادت کی ڈیفینیشن. اس میں یہ عبادات، نماز، زکوٰۃ، حج، ہمارے ارکان ایمان، ارکان اسلام سارے آ جاتے ہیں. یہ عبادات ہے. جب تک آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی آپ اس کے اوپر کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کیونکہ وہ بالمثال یتضح المقال، مثال سے بات مزید واضح ہوتی ہے. مثلا میں ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اب میں بولتا ہوں یار میں ظہر کی نماز نا، میں زیادہ اللہ کی قربت چاہتا ہوں، ہاں زیادہ میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں، تو میں بولتا ہوں یار 4 کے بجائے میں 8 پڑھتا ہوں. آپ بولیں گے بھائی جان 8 جائز نہیں ہے. کیوں بھائی جان؟ بولیں گے کوئی دلیل نہیں ہے. اصل میں کتنی پڑھنی چاہیے؟ 4 ظہر کی جو اصل نماز رکعت ہے، 4 رکعت ہے. تو 4 رکعت جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ دلیل کی بنا پہ پڑھ رہے ہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرآنی آیت میں ہے. لیکن جو 4 سے زیادہ آپ پڑھیں گے اس کے لیے آپ بولتے ہو دلیل پیش کرو. اس کا یہی مفہوم ہے. اب میں آپ کو، یہ ہو گیا عبادات. اب آ جاتے ہیں دوسرے قسم. میں اس معاملے میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، یہ سمجھنا بہت اہم ہے. دوسرا جو معاملات خرید و فروخت کے معاملے. مثلا میں جاتا ہوں، میں سلیمان بھائی کو کہتا ہوں، سلیمان بھائی یہ پانی جو آپ کے ماشاءاللہ فلٹرڈ واٹر ہے، ہاں مجھے یہ آپ دے دیں. آپ نے بھائی یہ لیں. سیف اللہ بھائی کتنے کا ہے جناب؟ 100 روپیہ کا ایک بوٹل. ٹھیک ہے لے لیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ اس کو حرام کہہ ہی نہیں سکتے. اگر آپ کہیں گے کہ یہ حرام ہے، آپ میں بولوں گا دلیل پیش کرو اس کے حرام ہونے کی. حلال ہر معاملات حلال ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، ہر خرید و فروخت کے معاملات حلال ہیں. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کر دیا. ٹھیک ہے اخوان. اب باقی اس میں کچھ اجتہادی معاملات ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جس میں علماء کا کچھ باریکیوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے، وہ الگ معاملہ ہے، اس میں ہم نہیں جانا چاہتے. اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ٹائم بھی جا رہا ہے. اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. دیکھیں نا کیا نرالا انداز ہے مانگنے کا. انبیاء کس طرح اپنے رب سے مانگتے ہیں یہ بھی سیکھنا چاہیے ہمیں. خدا کی قسم شروع کی فقیری سے کہ اللہ ربنا، اے اللہ تو ہی سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہے، ہم فقیر ہیں. وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، ہمیں مسلمان بنا دے، ہمیں سر تسلیم خم کرنے کی توفیق، ہمیں سرنڈر کروا دے اللہ. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہمارے اولاد کے لیے بھی، ہماری آنے والی نسلوں، ساری آنے والی نسلیں جتنے بھی آپ کہہ دیں، اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یعنی میری آنے والی ساری نسلیں جو ہیں پوری ایک امت بن جائے، تیرے سامنے سر تسلیم خم کرے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یعنی اس دعا میں کمال عاجزی انکساری ہے. ٹھیک ہے نا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ ہمیں عبادت سکھلا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں معاف کر دے، ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ. یہ نبی کہہ رہے ہیں، نبی، ہم جیسا کوئی للو پنجو نہیں کہہ رہا. یہ وہ بھی کون سا نبی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابو الانبیاء. اللہ اکبر. تو یہ ہمیشہ آپ کے دل میں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان ہر وقت توبہ کرتا رہے، کیونکہ انسان ہر وقت، انسان میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے نا. جتنا بھی ہمیں آج آپ کے سامنے بڑا ہو بنا، کچھ نہیں، ہم سے بھی کمی بیشیاں بیسیوں ہزاروں، بلکہ ہو سکتا ہے آپ سب سے زیادہ مجھ سے کمی بیشیاں ہوتی ہوں. اس لیے ہر وقت، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں نا، ہمارے پیارے نبی بھی، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، کہ جب بھی میں کسی مجلس میں بیٹھتا ہوں کم از کم 70 سے 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں ایک مجلس میں. ہم کتنی بار کرتے ہیں؟ ہم تو گپ شپ مارتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، لوگوں کی غیبت، نمیمت، چغل خوری، اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا گوشت کھاتے ہیں، اور ہمیں مزہ آتا ہے، تو ہمیں لگے رہتے ہیں لوگوں کی غلطیاں نکالنے میں. استغفار تو چھوڑیے، ہم برائیاں کرتے ہیں لوگوں کی اور گناہ سمیٹتے ہیں اپنی مجالس میں. ایسی مجالس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے جدھر مجھے خود گناہ مل رہے ہو. لوگوں کو روکے باہر نکل جائیں. کیوں اپنا نامہ اعمال برا کر رہے ہو؟
اگر آج میں آپ کو کہوں اس مجلس میں بیٹھو، میں تمہارے اکاؤنٹ میں سے 20-25 ہزار کاٹ لوں گا، بیٹھو گے آپ؟ نہیں بیٹھو گے، ہے نا؟ لیکن اگر کوئی کہے یار تم بیٹھو ادھر، لوگوں کی ہم برائیاں کرتے ہیں، تمہاری برائیوں کے بیلنس میں بڑھاوا اور نیکی میں کمی آ جائے گی، لیکن ہم بیٹھ جاتے اس میں، بلکہ مزے لوٹتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے what is our priority، ہم کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہم کتنے غافل ہو چکے ہیں، وہ احساس ہی نہیں ہے، احساس ختم ہو چکا ہے۔ ہماری مجالس کا جو فروٹ ہے نا، وہ کیا ہے؟ لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کی بےزتی کرنا، لوگوں کے سکینڈلز ڈسکس کرنا، خواتین ہو یا مرد ہو، کوئی بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں، ہم کسی کو بلیم نہیں کرتے، نہ کسی کا سائڈ لیتے ہیں، ہم سب اپنے گریبان میں جا کے، ہم خود مولوی بھی، ہم بھی کبھی بڑی مجلس میں بیٹھے ہو، ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں، آپ لوگ بھی شروع ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کو نہ کوسے، ہر کوئی اپنے گریبان میں جا کے ہم کتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، گھر میں یہ رواج پیدا کریں کہ کسی کی برائی ہو آپ روکیں، آپ کے بچے کو تربیت ملے گی، ورنہ واللہ میں آپ کو ابھی سے کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا بھی ہے، جب بچے دیکھتے ہیں نا امو ابو ہر وقت یا نانوں کی یا دادوں کی یا اسو کی کسی کی برائیاں کر رہے ہیں، بچہ بھی پھر یہی مائنڈ سیٹ بناتا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے خود دیکھا ہے، بچہ بھی پھر بولتا ہے وہ میری جو دادی ہے، کیا بولتے ہیں ابو کے امی کو دادی بولتے ہیں نا، وہ اچھی نہیں ہے، نانی اچھی ہے۔ کیوں؟ گھر میں ہر وقت وہی ہو رہا ہے۔ اب بچے کے ذہن میں، اب بچہ جب نانی سے ملنے جاتا ہے، دادی سے، وہ اس طرح دل پھیلا کے نہیں ملتا جس طرح وہ اپنی نانی سے ملتا ہے۔ Why is that? Because in our home ہم نے یہ انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے کہ ان کو برا بلا کہ اس کی فیملی اچھی ہے، اس کی اور بچہ بھی بولتا ہے آپ ابو آپ کی فیملی میں وہ برے ہیں، امی آپ کے فیملی میں ماشاءاللہ سب اچھے ہیں۔ اب وہ کچھ والدین کہیں گے وہ بچوں نے دیکھا ہے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں، دیکھا تو ہے نو ڈاؤٹ، لیکن آپ نے بھی تھوڑا موڑا فیڈ، تھوڑا موڑا مسالہ ڈالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی سے احتیاط کریں، ورنہ آپ کے بچوں میں آپ کی بیماریاں جائیں گی۔ آپ کے بچے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں اکثر، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دو خوبصورت نام بھی اس میں آ گئے ہیں، کیا ہے؟ التواب، الرحیم۔ التواب کا کیا مطلب ہے؟ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا، جب جب آپ غلطی کریں توبہ کریں اخوان، جب جب گناہ کریں توبہ کریں، ہم میں سے کوئی دودھ کا نہیں دھلا ہوا۔ شیطان کیا چاہتا ہے پتہ ہے؟ آپ جب کثرت سے گناہ کرتے ہیں نا، شیطان بولتے ہیں اوے سیف اللہ، اوے بلال، اوے جنید، تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، تو گیا کام سے، تو ہر وقت گناہ کرتا ہے۔ وہ آپ کو کوستا ہے، آپ کو گلٹ فیل کرواتا ہے، احساس ذنب، احساس گناہ۔ لیکن اس گلٹ کی جو فیلنگ ہے، احساس گناہ اور احساس ذنب، اور آپ کو ندامت، افسوس ہوتا ہے، اس کو دو طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، ایک پازیٹیو ہوئے، ایک نیگیٹو ہوئے۔ نیگیٹو ہوئے کیا ہے؟ منفی تو طریقہ ہے، وہ شیطانی طریقہ، آپ کو اللہ سے وہ مایوس کرنا چاہتا ہے، بولتا ہے یار تجھے معاف نہیں کرے گا، تو گیا کام سے، تو کافر ہو گیا، تو مسلمان ہی رہا، تو منافق ہے، تو اللہ سے بات، تو کون ہے؟ تجھے کون دیکھے گا؟ تجھے اللہ دیکھے گا۔ اندر ایک کشمکش چل رہی ہوتی ہے گناہ کے بعد، شیطان چاہتا ہے اب اللہ کے قریب نہ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یبن آدم، اے ابن آدم، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لغفرت لک ولا ابالی، تو اس دنیا کے برابر، اس زمین کے برابر، کرۂ ارض کے برابر تو گناہ لے کے آئے گا نا میرے پاس، معافی مانگ لے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی لا ابالی، کوئی پرواہ نہیں، تجھے میں معاف کر دوں گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لوٹنے پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اس کی مثال کیا دی ہے؟ دیکھیں آپ، غور کریں اس مثال پر،
ایک بندہ اپنی سواری پر جا رہا ہے صحرا میں، اور اس کی وہی جمع پونجی وہی سواری ہے، وہی اونٹنی ہے. وہ درخت کے سائے میں رہتا ہے، تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ کھولتا ہے تو اونٹنی سامنے نہیں ہے، اس کی جمع پونجی ختم. وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، دیکھتے کچھ نہیں ملتا. آخر کار وہ ہار مان کے پھر لیٹ جاتا ہے. اتنے میں آنکھ لگتی ہے، پھر کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ اس کی اونٹنی، اس کی سواری، اس کا مال، سب کچھ واپس آیا ہوا ہے. پھر وہ اس خوشی کے سما میں کیا کہتا ہے؟ انت ربی انت عبدی وانا ربک. کلمۃ الکفر کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. اس خوشی کی انتہا میں ہے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. لیکن اس حدیث میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اس بندے سے بھی زیادہ. جیسے جب کوئی سامان گیا اور واپس آ گیا، اس طرح. تو یہ اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے جتنی بار آپ توبہ کریں. کبھی بھی آپ نے نا امید نہیں ہونا. شیطان چاہتا ہے آپ نا امید ہو جائیں. اس لیے ہر وقت، صبح شام، ہر لمحے استغفر اللہ، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں سیاہ کار، میں گنہگار، میرے پلو میں کچھ بھی نہیں ہے، میں زیرو ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے آپ کو، اگر آپ صدق دل سے، اخلاص سے توبہ کریں. کچھ لوگ بولتے ہیں یار توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کرو گے، اس کا مطلب تمہاری توبہ صحیح نہیں ہوئی. یہ بات درست نہیں ہے نا. کچھ لوگ بولتے ہیں توبہ کاذب. جھوٹی توبہ کیا ہے کہ تم توبہ کرو اس کے بعد پھر گناہ کرو، تو اس کا مطلب تمہارا وہ پہلے والا توبہ قبول ہی نہیں ہوئی. یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. ہاں اگر آپ توبہ کرتے ہو اس نیت سے کہ میں دوبارہ گناہ کروں گا تو وہ تو غلط ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ توبہ درست نہیں ہے، غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے. یہ یاد رکھیں، کیونکہ کبھی کبھی کچھ لوگ ہیں جو آپ کو اللہ سے مایوس کر دیتے ہیں. تو کبھی بھی آپ نے اللہ سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کے دربار میں روئیں، گر گڑائیں. اسی طرح اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی سے توسل کرنا، وسیلہ مانگنا کہ یا اللہ تیری رحمت کے واسطے تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو بڑا بخشنہار ہے، تیرے نام تواب کے واسطے ہمیں معاف کر دے. یہ جائز وسیلہ ہے شرعیہ، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ بھی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کیفیات میں آپ ہیں یا جس دعا آپ کر رہے ہیں اس کیفیات کے حساب سے آپ اللہ کے اسماء الحسنی استعمال کریں. کیونکہ کبھی کبھی ہم لوگ دعاؤں میں اسماء الحسنی نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ کے جو خوبصورت نام ہیں اس کے بارے میں بھی جانیے، پہچانیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہے، اس سے اللہ کو پکاریے. اچھا جی، اس کے بعد والی آیت ہم انشاءاللہ اگلے نشست میں کرتے ہیں. فی الحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو، بندہ حاضر ہے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.